اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لو كانوا يعلمون۔ یہاں سے بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد متصل قریب اسی دور میں وہ حرکت یہ کی کہ ان کے بعض شیاطین، جنات سے بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں سے بھی ہو سکتے ہیں شیاطین، انہوں نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت تھی، جو سارا سسٹم تھا، وہ جادو سے چلتا تھا۔ تو اگر تم بھی اس طرح کا جادو سیکھ لو گے تو تمہارے پاس بھی اس طرح کی طاقت آ جائے گی، اس طرح کا سلطنت اور اس طرح کا پاور آ جائے گا تمہارے پاس۔ تو یہ ان لوگوں کو پٹی پڑھا کے ان کو بھی جو ہے جادو کے چکر میں لگا دیا۔ اب سارے جو ہے وہ جادو سیکھنے کے چکر میں لگے ہوئے، حالانکہ جادو سیکھنا ناجائز ہے، پھر اس کی بعض حدود، بعض ایسی حدیں جو کفر کو پہنچ جاتی ہیں، تو وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں، جو ہے بعض قسمیں جادو کی کفر تک، کیونکہ اس میں شرکیہ کلمات، منتر، فلانے ڈھماکے، یہ چیزیں تو وہ کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے پٹی پڑھا کے ان کو اس کام پہ لگا دیا۔ اب اس کے اندر ان کی ایک تو یہ کہ جادو جیسی ناجائز، حرام اور کفر تک پہنچنے والی چیز کو ایک تو انہوں نے پروموٹ کیا اور اس کی طرف لگا دیا لوگوں کو، دوسرا ایک غلط عقیدہ دے دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی یہی کر رہے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک بہتان تراشی، الزام تراشی حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ بھی جادو کے ذریعے سے سسٹم چلا رہے تھے، اور پھر مزید اس میں اور جھوٹ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ وہ آخر عمر میں جو ہے بتوں کو پوجنا بھی شروع کر دیا تھا، یہی جادو کے اس میں یہ وہ بڑی جھوٹی داستانیں گھڑ دی۔ آج بھی جو ہے ان کی جو بائبل کی سلاطین اول جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے یہ بات۔ تو قرآن کریم نے اس کی جو ہے سخت تردید کی، بالکل تردید کی کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آخر تک توحید پر رہے، موحد، بلکہ نبی تھے، معصوم تھے، ان سے تو اس کا مطلب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بھی کہنا غلط ہو جائے گی کہ وہ آخر تک توحید پر رہے، ان کے لیے رہنا ہی آخر تک توحید پر تھا، وہ نبی تھے۔ تو یہ یہودیوں نے جو ظلم بالائے ظلم ڈھایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے، معصوم تھے، ان پر یہ الزام لگا دیا۔ قرآن نے اس کی تردید کی۔ یہاں یہ بھی پتہ چل گیا، جو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے کہ قرآن جو ہے، قرآن کریم یہ یہودیوں عیسائیوں کی کتابوں سے ہی ماخوذ ہے۔ قرآن کریم اگر اس سے ماخوذ ہوتا تو قرآن کریم یہ بات نہیں کرتا، قرآن کریم نے بات کی۔ دوسری بات، حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا ان کی کتابوں کو جاننے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں تھا۔ چیلنج کے ساتھ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے آپ تک جو ہے تورات کے اندر کیا لکھا ہے اور انجیل میں کیا لکھا ہے، یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگیں۔ کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں تھا۔ بہرحال ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور یہ بنی اسرائیل پیچھے پڑ گئے، وَاتَّبَعُوا پیچھے پڑ گئے کس چیز کے؟ مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ،
ان منتروں کے جو شیاطین پڑھتے تھے، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، کہاں؟ علی ملک سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین منتر وغیرہ پڑھا کرتے تھے، یہ بنی اسرائیل اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھئی ان کو سیکھو اب، حالانکہ وہ شیاطین کے کام تھے. وما کفر سلیمان، جبکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. کفر تو ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کا ارتکاب کیا تھا. یعلمون الناس السحر، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے. یعلمون تعلیم دے رہے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو کی. تو کفر تو شیاطین نے کیا کہ جو لوگوں کو جادو کی تعلیم دے رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا کہ کوئی جادو یا کوئی. وما انزل علی الملکین، یہاں سے ایک دوسرا واقعہ ذکر فرمایا. بابل شہر جو تھا، عراق کا ایک مشہور شہر تھا، اس کے اندر ایک وقت میں جو ہے وہ جادو کا بہت بڑا چرچا ہو گیا تھا. مطلب جادو بہت زیادہ جو ہے اس کی ایک چرچا تھا اور لوگ اس کو مانتے، اور جادوگروں کی بڑی قدر تھی. تو وہ جادوگروں کے جادو دیکھ دیکھ کر لوگ انہیں معجزے قرار دینے لگ گئے، اور لوگ ان کو اپنا دینی پیشوا اور مقتدی ماننے شروع ہو گئے کہ یہی ہیں، بس یہی کر رہے ہیں سب کچھ، ان کے ہاتھ میں سب کچھ. تو جادو کا ایسا ایک وہ دور دورہ تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اس آیت میں بیان ہوا ہے. تو ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ یہ لوگوں پہ اس بات کو واضح کرے کہ جادو ایک الگ چیز ہے، معجزہ ایک الگ چیز ہے. معجزہ ڈائریکٹ بلا واسطہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. معجزہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کا ظہور فرماتے ہیں، جبکہ جادو کے اندر اسباب عالم کے سبب پائے جاتے ہیں، اس کا سبب ہوتا ہے، مسبب ہوتا ہے. تو اس طرح جادو کیا جاتا ہے، حالانکہ معجزہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جادو الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے، یہ جھوٹے ہیں جو جادوگر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا. ان فرشتوں کو ظاہر ہے کہ اب وہ جادو کی ان کو ماہیت، اس کی اصل چیز سمجھانی تھی، اس کا فارمولہ سمجھانا تھا کہ جادو کس طرح عالم اسباب کا ایک حصہ ہے، اور وہ سبب مسبب سے جو ہے جڑا ہوا ہے، اس کے کیسے رشتے منسلک ہیں آپس میں، اور معجزہ کس طرح ڈائریکٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ڈائریکٹ اللہ کا فعل ہوتا ہے معجزہ، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس کا ظہور فرماتے ہیں. تو یہ بات سمجھانے کے لیے ظاہر ہے ان کو جادو کے فارمولے بتانے پڑتے تھے، لوگوں کو جادو کے فارمولے سکھانے پڑتے تھے کہ بھئی دیکھیں ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، یہ جادو ہو گیا، اس طرح جادو کا یہ فارمولہ ہوتا ہے. تو وہ سکھانے سے پہلے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ فارمولہ سکھانے کا مطلب، مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اس کو پکڑ کے تم جادو شروع کر دو، بلکہ یہ اس حقیقت کو آشکارا کرنا ہے جس کی وجہ سے تم گمراہ ہو رہے ہو. اسی لیے وہ پہلے سے لوگوں کو کہتے کہ بھئی ہم آزمائش ہیں، پھر اگر ایسی حرکت کرو گے تو ہم آزمائش ہے، ایسا نہ ہو کہ تم جادو میں لگ کر کفر میں پڑ جاؤ، اس لیے بچ کے رہنا. تو وہ پہلے سے لوگوں کو متنبہ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے. لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا کیا کہ ان سے بجائے اس کے کہ وہ جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ فرشتے آئے تھے، اس کو سیکھ کر وہ لوگ جو ہے ایمان کی طرف آتے اور جادو سے توبہ طائب ہوتے، جادو کی شناعت ان کے دل میں آتی، جادوگروں سے جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کرتے. بجائے اس کے انہوں نے کیا کرا کہ ان فارمولوں کو لے کر خود جادوگر بن گئے، خود جادو کرنا شروع کر دیا، اور اتنے اس طرح کے غلیظ جادو شروع کر دیے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق تک کا کام شروع کر دیا انہوں نے. یہ بہت مبغوض، بہت برا ترین عمل ہے، اس کو بیان کیا. ان آیات میں وہ بیان ہو رہا ہے وما انزل علی الملکین، یہ بنی اسرائیل تو پڑ گئے اس کے پیچھے جو نازل کیا گیا علی الملکین، 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں. فرشتوں کے نام بتائے، ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی، جو اتاری گئی بابل شہر میں، اس کے پیچھے بھی یہ بنی اسرائیل پڑ گئے تھے کہ یہ سیکھ لیں اب کسی طرح سے. حالانکہ وہ کیا کرتے، وما یعلمان من احد، وہ دونوں فرشتے
نہیں سکھاتے تھے، کسی کو تعلیم نہیں دیتے تھے، من احدین کسی کو، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ اس کو متنبع کرتے، اس کو کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے، فلا تکفر لہٰذا تم کفر اختیار نہ کرنا، یعنی تم ہمارے بتائے ہوئے فارمولے اس کو لے کر تم جادو میں پڑھ کر، جادو کے پیچھے لگ کر کہیں کفر میں نہ لگ جانا، فلا تکفر کفر نہ کرنا، فیتعلمون منہما، لیکن نتیجہ کیا، وہ کیا، پھر بھی فیتعلمون منہما، پھر بھی وہ ان سے کیا سیکھتے تھے، یتعلمون سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ چیز سیکھتے تھے، وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے تفریق کرتے، یفرقون تفریق کرتے، بھی اس کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، شوہر عورت اور اس کے شوہر کے درمیان، یعنی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری طور پر یہ لوگ اس کام کو انجام دیتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ یہ ویسے یہ بات جو ہے واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے سے، وما ہم بضارین، اس بھی اس جادو کے ذریعے سے، بضارین نقصان نہیں پہنچا وما ہم وہ نہیں پہنچانے والے تھے، بضارین نقصان، یعنی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو کے ذریعے سے، من احدین کسی کو، الا باذن اللہ، لیکن اللہ کی مشیت کے ساتھ، یعنی اللہ کی مشیت پر جادو بھی کوئی وہ سبقت نہیں لے جا سکتا، یعنی اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے وہ لوگ، کیونکہ اللہ کی مشیت تو ظاہر ہے اس میں بھی ہے، جادو بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی مشیت سے ہوتا تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، مگر یہ کیا کر رہے تھے، ایسی باتیں سیکھ رہے تھے، یتعلمون یہ وہ باتیں سیکھ رہے تھے، ما یضرہم جو ان کے لیے نقصان دہ تھی، ولا ینفعہم اور فائدہ مند نہ تھی، جو ان کو فائدہ دینے والی نہیں تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یہ لوگ بخوبی جان چکے، لقد علموا بخوبی جان چکے تھے کہ لمن اشتراہ جو شخص بھی ان چیزوں کو خریدے گا، یعنی ان چیزوں کا خریدار بنے گا، یہ جادو، یہ جو ہے اس کے پیچھے پڑے گا، اس چیز کو خریدے گا، اس چیز کے چکر میں لگے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ما لہ نہیں ہوگا اس کا، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جان بیچ دی، یعنی وَلَا بِئْسَ بہت بری ہے، مَا شَرَوْا بِهِ جس کے بدلے انہوں نے بیچ دی، أَنفُسَهُمْ اپنی جانیں، یعنی اپنی جانیں انہوں نے جس چیز کے بدلے بیچ دی، یعنی یہ جادو اور ان چیزوں کے بدلے، یہ بہت بری ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا کہ یہ کتنی بڑی گمراہی میں، کس چیز میں یہ لوگ پڑ گئے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے برعکس اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب، لَمَثُوبَةٌ اللہ کی طرف سے ملنے والا ثواب، مِّنْ عِندِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے، خیر وہ بہت بہتر تھا، بہت بہتر تھا، بہت بہترین تھا ان کے لیے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق